السلام علیکم ساتھیوں، میں ہوں ڈاکٹر محمد قذافی اور آپ آج ملاحظہ کر رہے ہیں ڈاکٹر محمد قذافی ویوز۔ دراصل آج میں ایک ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں اور اس سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست کر دوں اپنے ناظرین سے کہ ڈیفینیٹلی ہر پروجیکٹ کو، ہر چیز کو ایک سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور بغیر سپورٹ کے کوئی پروجیکٹ بھی کامیاب نہیں ہوتا، اور ہم چاہتے ہیں، ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز آپ ہمیں سپورٹ کریں، ہمیں سبسکرائب کریں، ہمیں شیئر کریں ہماری ویڈیوز کو، اور لائک کریں، اور اپنے جو بھی کمنٹس ہیں اس میں کوئی پازیٹیو رائے ہو جس سے ہماری بہتری ہو سکتی ہو تو پلیز اس سے بھی ہمیں مستفید کریں۔ تو چلیں ہم اپنی آج ویڈیو کا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو میں آج یہ سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ اس پہ ہم بات کریں کہ جو سعودیہ آتے ہیں بہت سارے پاکستانی ڈاکٹر، تو اس کے بارے میں کچھ بات کی جائے۔ اب بات یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ یہ کہ پاکستانی ڈاکٹر جو ہے وہ سعودیہ کیوں آتے ہیں، کیوں رجحان ہے، اور نہ کون آتا ہے۔ اصل میں تو تقریباً 15 سال سے ہی سعودی عرب میں اور دبئی، ابوظہبی میں کام کر چکا ہوں، اور ہو سکا تو دبئی اور ابوظہبی سے ریلیٹڈ بھی پاکستانی ڈاکٹروں کی بارے میں ویڈیو کروں گا، اور میرا ارادہ ہے کہ اس پہ بھی ایک کام کیا جائے۔ اور ابھی جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ اس ٹاپک کو کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو پاکستانی ڈاکٹر ہیں وہ سعودی عرب میں کیوں آتے ہیں، یا اور کیسے آنا چاہیے، اور اب کیا صورتحال ہے، پہلے کیا صورتحال تھی۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کے ساتھ بات کروں گا تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ سکے۔ جب 15 سال پہلے میری ٹریننگ کمپلیٹ ہوئی اور میں نے ایگزام بھی پاس کر لیا تھا اور میری ریکوائرمنٹ بھی پوری ہو گئی تھی کنسلٹنٹ کے لیے پاکستان میں تو اور سعودیہ میں، تو ایک ڈیلیگیشن آیا تھا سعودی عرب سے لاہور، اور میں لاہور سے سلیکٹ ہوا تھا۔ تو پھر میں یہاں پر آ گیا۔ جب ہم آ رہے تھے تو اس وقت طرح مکس سا رجحان تھا، بہت سارے پاکستانی ڈاکٹروں کا یا پاکستانی پبلک کا خیال یہ تھا کہ چلو چلے جائیں، کہیں کام نہیں کر سکتے تو وہیں کام کر لیں۔ دراصل وہ بالکل غلط خیال تھا، کیونکہ سعودی عرب جو ہے ان کا NHS سے بھی بڑا سسٹم ہے، ایریا وائز، سچویشن وائز۔ ویسے تو NHS بہت بڑا سسٹم ہے پاپولیشن وائز، کیونکہ UK کی پاپولیشن سعودی عربیہ کی پاپولیشن سے زیادہ ہے، اس وجہ سے وہ NHS کا سسٹم بہت بڑا سسٹم ہے۔ لیکن سعودیہ بھی اس NHS سسٹم کو ہی مانوان تو نہیں کہوں گا، لیکن بہت زیادہ اچھے طریقے سے تقریباً اسی طرح سے فالو کرتا ہے، اور یہاں پر جو میڈیکل کی جو سہولتیں ہیں وہ بالکل فری ہیں۔ اور سعودیہ بھی اس وقت ایک ڈیولپنگ اسٹیج میں تھا۔ آج کے سعودیہ کی تو بات مختلف ہے، آج کل جاب لینا بہت تھوڑا سا مشکل رہ جاتا ہے، خیر ہم پوری بات کرتے ہیں۔ بہرحال ایک اگر اس میں مختلف پہلوؤں کی طرف دیکھیں تو یوں ہے کہ کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ بھائی چلو وہاں چلے جائیں، یہ لوگ کام کر لیں گے، وہیں پر صحیح ہے۔ تو جب ہم وہاں سے یہاں آئے، بے شک اس وقت ہم پاکستانی ڈاکٹر ابھی بھی، اس وقت بھی اور ابھی بھی اچھے ہیں اسکل وائز ہو، لیکن سسٹم وائز سعودیہ بہت اچھا ہے، بہت ایکسٹرا آرڈینری تبدیلیاں آ چکی ہیں یہاں پہ سسٹم وائز۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کی جو ٹریٹمنٹس ہیں وہ زیادہ کوالٹی وائز اسٹینڈرڈائزڈ ہے، بہت زیادہ اسٹینڈرڈ ہائی ہیں یہاں پر، بہت اکاؤنٹیبلٹی ہے، بہت اکاؤنٹیبلٹی ایک دو دھاری تلوار ہوتی ہے، اس پہ ایک الگ سے بات کی جائے گی، مال پریکٹس میں الگ سے بات کروں گا انشاءاللہ فیوچر میں، لیکن یہ ایک دو دھاری تلوار ہوتی ہے اکاؤنٹیبلٹی، مطلب ہے کہ ایک طرح سے مریض کو بہت فائدہ دیتی ہے تو کبھی ڈاکٹر کو بہت غیر ضروری نقصان بھی دے دیتی ہے، جو کہ ڈاکٹر ایسا نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر ڈیزرو کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ بہتر سلوک کیا جائے، لیکن بہرحال یہ ایک معاملات ہیں
ایک میڈیکل کے حصہ ہے، میڈیکل فیلڈ کا حصہ ہے، اور میڈیکل فیلڈ ایسے ہی ہے اور دنیا میں ایسے ہی آگے کی طرف بڑھ رہی ہے. تو ہمیں وہ عصر حاضر کے حوالے سے یہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس فیلڈ کا ہم چناؤ بھی کرنا چاہیے، اور اسی فیلڈ پہ پھر اسی طریقے سے اپنے آپ کو تیار بھی کرنا چاہیے، اور اسی حساب سے اپنے آپ کو پھر آگے بھی لے کے جانا چاہیے. تو میرا کہنے کی بات یہ تھی تو کہ یہاں پر اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک میڈیکل ڈاکٹر جب پاکستان میں بندہ ایک کنسلٹنٹ بن جاتا ہے، FCPS کر لیتا ہے، FCPS کے بعد بھی وہ اتنا ٹائم پاس کر لیتا ہے کہ وہ سعودیہ میں ایز اے کنسلٹنٹ کام کر سکے، کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ بس آپ FCPS پاس کریں اور سیدھے آگے کنسلٹنٹ لگ جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد بھی آپ کو کام کرنا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو مطلب کہ اس حد تک ثابت کرنا ہوتا ہے کہ آپ کنسلٹنٹ لیول پر کام کر سکیں اور کنسلٹنٹ آپ لگے کہ آپ کنسلٹنٹ ہیں، اور کنسلٹنٹ کے طور پر آپ کو مطلب یہ کہ ایکسیپٹ کیا جا سکے. کہ یہاں پر ایک امتحان بھی ہوتا ہے، خاص طور پہ پاکستانی ڈاکٹروں کا تو ہوتا ہی ہے، ایجپشن ڈاکٹروں کا بھی ہوتا ہے، انڈین ڈاکٹرز کا بھی ہوتا ہے، مطلب ہر تمام ڈاکٹروں کا ہوتا ہے. جو بھی مختلف دنیا سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ، مختلف دنیا سے، یورپ سے بھی لوگ آتے ہیں. یونانی ڈاکٹر بھی، میں نے گریک ڈاکٹر کے ساتھ بھی یہاں کام کیا ہے. میں نے یہاں پر کیا کہتے ہیں یہ اٹلی کے ڈاکٹر کے ساتھ بھی کام کیا ہے. اٹلی کے 2 اینستھیٹسٹ ہیں ہمارے پاس یہاں، وہ بھی کام کرتے ہیں ہمارے ساتھ. تو کہنے کا مقصد ہے یورپین، افریقن، ایشین، تمام مطلب کہ ساؤتھ ایسٹ ایشین موسٹلی، اس میں پاکستان، انڈیا، آپ زیادہ پاکستان کر لیں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں میجر، سعودی عرب میں، اور پھر افریقہ میں نارتھ افریقہ کے لوگ زیادہ ہیں. ایک تو بینگ اے مسلم آپ سعودیہ کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں یہاں پر کعبۃ اللہ شریف ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب روزہ مبارک ہے. پھر وہ پوری تبلیغ کی ایک ہسٹری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو جس طرح سے یہاں پہ آگے بڑھایا، اور پورا جیسے پوری اس عرب جو اندھیروں میں تھا اور وہاں سے پھر اس کو روشنی کی طرف لے کے گئے. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد یہ رومن اور کیسر و کسریٰ دونوں فتح کر لیے گئے. مسلمانوں نے بہت کم عرصے میں فتح کر لیا اور اپنا وہ ڈنکا بجوا لیا، اور اس کے بعد بھی ایک مسلمانوں کی لمبی چوڑی ہسٹری ہے. تو ایک تو لوگوں کو وہ بھی آکرشک کرتا ہے، وہ بھی اس کو دلچسپ بناتا ہے، وہ بھی لوگوں کو اس طرف لے کے جاتا ہے، اور لوگ پسند کرتے ہیں کہ اس لیے بھی لوگ آئیں، پھر عمرہ کرتے ہیں، اور لوگ جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں حج کرتے ہیں یہاں پر آ کر. میں نے بھی الحمدللہ کافی دفعہ حج کیے ہیں اور عمرہ کافی کیے ہیں، اپنے والدہ کو بھی کروایا، اور اپنے تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر تھا میرے لیے. میرے لیے بہت بڑا فیکٹر تھا یہ، کیونکہ فائنینشلی میں اسٹرانگ تھا پاکستان میں، ابھی بھی اللہ کرم ہے مالک کا ایسا. تو کہنے کی بات یہ کہ ایک تو یہ سبب ہوتا ہے کہ وہاں سے ڈاکٹر سعودی عرب سے لوگ آتے ہیں، کہ ایک آپ کا دین کا بھی جن کا رجحان ہوتا ہے. دوسرا پیسہ بھی ملتا ہے یہاں پہ بہت سارا، پاکستان سے زیادہ بھی ملتا ہے. کچھ ڈاکٹر پاکستان میں امریکہ سے بھی زیادہ کما لیتے ہیں. وہ تو خیر ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں نہیں کمایا جا سکتا، یہ بالکل غلط فہمی ہے کہ پاکستان میں نہیں کمایا جا سکتا. پاکستان میں بھی بہت اچھا بڑا لوگ ایکسٹرا آرڈنری کام کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ آ کے کام کریں اور یہاں سے پیسے کمائے جائیں. تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک اسٹیبل منی آپ کو ہر مہینے گورنمنٹ کے اداروں سے مل جاتی ہے. اب یہ ایک بہت بڑا پہلو ہے، اس پہ بھی ایک ویڈیو کروں گا جو ڈاکٹر کے مسائل کو ذکر کو ڈیل کرنے کے لیے میں تھوڑا سا اس پہ بھی بولوں گا، ایک وقت پہ آ کے بولوں گا کہ کیا مسئلہ ہے. بہرحال میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، جیسے میں نے کہ اپنے چینل کا نام ہی رکھا ہے ڈاکٹر محمد قذافی ویوز. یہ ویوز ہیں، ہر کسی کے اپنے ویوز ہوتے ہیں. آج کل کی دنیا میں جہاں پر اتنی زیادہ کہتے ہیں کہ اویئرنیس ہے، جاگرتا ہے، لوگوں کو معلومات ہیں اور معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں اور معلومات کے لوگ شوقین ہیں، تو وہاں پر ہر چیز بات ہونی چاہیے. تیسرا جو ہوتا ہے یہاں پر آپ
کوئی کہتا ہے کہ ہم گرو نہیں ہو سکتے، تو آپ حقیقت میں تجربے میں آپ گرو ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کا ایکسپیرینس گرو ہو رہا ہوتا ہے. یہاں پر آپ جو ان کے جو سسٹم ہے، سپاہی سسٹم ہے ان کا، جو کہ کوالٹی کا بہت اچھا اسٹیبل سسٹم ہے، اسٹینڈرڈ سسٹم ہے. بہت سارے لوگوں نے یہاں سے آ کے ٹریننگ کی. میں ایک نیورو سرجن کو جانتا ہوں کراچی کے، میرے ساتھ کے ہی ہیں. انہوں نے اپنی اسپائن کی ٹریننگ یہاں سے کی اور ان کو فیلوشپ سعودی عرب سے ملی کرنے کے لیے، اور وہ 2 سال انہوں نے ریاض میں فیلوشپ کی اسپائن کی. میں بھی اسپائنل سرجن ہوں، وہ بھی اسپائنل سرجن ہے. اب وہ پاکستان میں سرو کر رہے ہیں، الحمدللہ بہت اچھا کام کر رہے ہوں گے آئی ایم شیور، اور میرے بہت پیارے دوست بھی ہیں. تو نا کہنے کی بات یہ تھی کہ ایسا جو ایک بالکل جو غلط فہمی ایک تھی پاکستان میں کہ ہم بہت کچھ اور ہیں، اور یہ ایسا نہیں ہے. اصل میں یہ بالکل ایک غلط فہمی ہے، کیونکہ جو لوگ یہاں کام کرتے ہیں، جس اسٹینڈرڈ کا کام کرتے ہیں، ورنہ تو ہر انسانی کنسلٹنٹ ہوتا ہے. پاکستانی کنسلٹنٹ ہوتے ہیں، بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کو اسٹینڈرڈ کو فلفل کرنا پڑتا ہے، اور وہ اتنا آسان بھی نہیں رہتا. آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے، پریکٹیکلی بھی، آپ کو کام سے بھی، اور پورے اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. بہت سارے ممالک میں، جس میں میرا ملک پاکستان بھی شامل ہے، جہاں پہ بہت ساری اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے ڈاکٹرز کے لیے، اور کچھ جگہ پر ہے، کچھ لوگ پھنس بھی جاتے ہیں، کچھ لوگ بیچارے. بہرحال یہ ایک بہت بڑا وسیع اور کنٹروورشل ٹاپک میرا مقصد ہی نہیں ہے. یہ چینل بتانے کا مقصد صرف اور صرف پازیٹیو ویوز اور پازیٹیو باتیں، وہ باتیں جس سے مسائل حل ہو سکتے ہوں، اور لوگوں کو انفارمیشن مل سکتی ہو، صحیح شکل نظر آ سکتی ہو. کنٹروورشل باتیں سوائے نیگیٹو انرجی کریٹ کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتی اس وقت. اور ہمارا ملک ابھی کنٹروورسی کو افورڈ نہیں کر سکتا. تو ابھی ہم کنٹروورشل باتیں کوئی بھی نہیں کرنا چاہتے، نہ کرتے ہیں، نہ نیت ہوتی ہے، نہ مقصد ہوتا ہے. اگر کوئی منہ سے نکل جائے تو اللہ معاف کرے، اور آپ بھی معاف کیجیے گا ہمیں. اس ٹاپک سے ریلیٹڈ اگر ہم کبھی کوئی کنٹروورشل بات کریں تو ہمیں معاف کر دیجیے گا، کیونکہ مقصد نہیں ہے. اصل میں بے دہانی میں ہو گئی ہوگی، اس کے لیے معافی پہلے سے ہی مانگ رہے ہیں آپ سے. اچھا، تیسرا یہ کہ جب یہاں پر آتے ہیں تو آپ یہاں پہ بیٹھ کر جو ہے وہ آگے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں. جیسے بہت سارے پاکستان میں آپ جب خود ایک کنسلٹنٹ بن گئے، مشکل ہوتا ہے کہ کمائیں بھی، اور کیونکہ کافی مصروفیت ہوتی ہے وہاں. یہاں تھوڑا ٹائم مل جاتا ہے، آپ تھوڑا پڑھائی بھی کر سکتے ہیں. کہ اگر آپ کو یہاں سے USA UK اور دوسرے کسی یورپین کنٹری جانا ہے تو آپ جا سکتے ہیں شفٹ ہونے کے لیے، کہ یہاں پر نہیں پڑھ سکتے. بہت سارے لوگوں نے ایسا کیا بھی ہے، اور اپنی ترقی بھی کی ہے، اپنی ڈگریز کو امپروو کیا ہے، یا ڈگری شفٹ کی ہیں، بہت کچھ کیا. یہ بھی کیا جاتا ہے، اس لیے بھی یہاں پہ آنا چاہیے. تیسرا، اگر آپ یہ بھی نہیں کرتے اور یہاں بیٹھ کے کام کرتے ہیں تو اپنے بچوں کے لیے اچھا کام کر سکتے ہیں. کہ جو چیز آپ مس کر گئے، اب آپ اپنے، جیسے میں خود کہیں نا، بس میں نے چھوٹی چھوٹی ٹریننگس تو کی ہیں، 4 ہفتے کی، 6 ہفتے کی، مختلف ممالک میں، کوریا میں، جرمنی میں، ہالینڈ میں، اپنا اینڈوسکوپ اسکائن میں، UK میں، USA میں نے کی ہیں ٹریننگس وہاں پر. لیکن اگر جیسے اب میری بیٹی کو میں بھیجا ہوا ہے UK پڑھنے کے لیے، تو یہیں سے جو افورڈ کر سکتے ہیں لوگ پاکستان سے ہی بھیجتے ہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن میں ایک اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں کہ کیوں سعودی عرب سے یہ چیزیں کرنا تھوڑا سا آپ کو تھوڑا آسان لگتا ہے. ایک تو ویزے یہاں سے تھوڑے سے بہتر انداز میں لگ جاتے ہیں، آرام سے لگ جاتے ہیں ویزے، کیونکہ آپ یہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایک اسٹیبلٹی ہوتی ہے کہ آپ وہ نہیں جائیں گے ادھر ادھر. تو UK USA آپ کو آرام سے ویزے لگ جاتے ہیں. یہاں پہ رہتے ہوئے آپ کو اور دوسرے ممالک کے ویزے بھی آسان لگے. تو یہ تو تمام ریزنز تھیں. پھر میڈیکل پروفیشن کے حوالے سے لوگ کہیں گے بھائی ساری باتیں سوشل کرے جا رہے ہیں آپ بتائیں نا میڈیکلی میں کیا فائدہ. میڈیکلی آپ کی یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہی رہتی ہے، آپ چیزیں سیکھتے رہتے ہیں، لیکن سیکھنے کے لیے بھی ایک انسان کی اپنی چاہ بھی تو ہونی چاہیے نا. اگر آپ کے اندر چاہ ہے، آپ پسند کرتے ہیں سیکھنا، آپ کو شوق ہے چیز سیکھنے کا، تو ضرور آپ سیکھیں گے. ایسا نہیں کہ آپ نہیں سیکھیں گے. میں سیکھا ہوں، بہت چیزیں سیکھا ہوں، اور بندہ سیکھتا ہی رہتا ہے. ضروری نہیں سعودی عرب میں، آپ یہاں سے رہ کے کہیں جا کے بھی سیکھ سکتے ہیں یا اپلائی کر سکتے ہیں، اگر آپ اس میں سرٹن ہیں، اگر آپ اس میں مضبوط ہیں، اگر آپ اس میں اچھے ہیں. بہت کچھ کیا ہے میں نے، خلیج میں رہ کے ٹرانس اورل سرجری سیکھی بھی ہے اور کری بھی ہے، الحمدللہ سکسیزفل کری ہے. تو کہنے کی بات یہ کہ اتار چڑھاؤ ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں، اس فیلڈ میں بھی ہیں، ہماری فیلڈ میں بھی، میری اپنی زندگی میں بھی ہیں. لیکن یہ میڈیکل کا بھی فائدہ ہوتا ہے.
اب یہ تو وہ تھی باتیں جو سبب کہ لوگ کیوں آتے ہیں یہاں پر، کیا کیا حاصل کرتے ہیں، کیا کیا سوچ ہے. یہ تو وہ میرے نقطۂ نظر سے میں ایسا سمجھتا ہوں، مجھے ایسا نظر آتا ہے. اچھا، اب کن لوگوں کو آنا چاہیے اور کیسے آنا چاہیے اور کب آنا چاہیے اور کیوں آنا چاہیے. کب آنا چاہیے، کب کا سوال اب جواب میں دیتا ہوں. کب آنا چاہیے، کب ایسے آنا چاہیے کہ میرا خیال ہے کہ لوگوں کو اپنی فیلوشپ کمپلیٹ کرنی چاہیے پاکستان میں. اگر پاکستان سے آ رہے ہیں، اگر انگلینڈ سے آ رہے ہیں تو انگلینڈ میں اپنی فیلوشپ کمپلیٹ کرنی چاہیے. اگر یو ایس اے سے آنا چاہتے ہیں تو یو ایس اے میں اپنی جو بھی ہے وہ کمپلیٹ کرنی چاہیے، اور وہاں پر رہ کے وہ سال بھی پورے کر لینے چاہیے جو کہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے یہاں کنسلٹنٹ بننے کی. اور پھر اگر آپ کے پاس پاکستانی ڈگری ہے، یعنی آپ ایف سی پی ایس ہیں، فیلو ہیں، جس فیلڈ میں بھی ہیں، وہ یہاں پر جب وہ پاکستان میں، تو وہاں پہ ان کا ایک لائسنسنگ ایگزام ہوتا ہے، وہاں پہ رجسٹر ہو کے لائسنسنگ ایگزام پاس کرنا چاہیے سعودی کونسل کا. جب وہ سعودی کونسل کا آپ لائسنسنگ ایگزام پاس کر لیتے ہیں تو پھر بہت ساری ویب سائٹس ہوتی ہیں اور بہت سارے ایسے گروپس ہیں اور بہت سارے ایسے ایجنٹس ہیں جو پازیٹیو میں کہوں گا. ایجنٹس کی میننگ نیگیٹو پازیٹیو ہوتی ہے، لیکن میں پازیٹیولی یوز کر رہا ہوں. جو ایجنٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ کو لے کے آتے ہیں سعودی عرب اور یہاں پہ جاب دلواتے ہیں اور وہ جاب مل جاتی ہے اور اچھی جاب مل جاتی ہے. اچھا، یہ بات صحیح ہے کہ ایف سی پی ایس کے پیسے کو لوگوں کو کم پیسے ملتے ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جو یو کے سے آتے ہیں، اور یو کے لوگوں کو ان سے کم پیسے ملتے ہیں جو کینیڈا سے آتے ہیں. کینیڈا کے لوگوں کو ان سے کم پیسے ملتے ہیں جو امریکہ سے. سب سے زیادہ پیسے امریکہ والوں کو ملتے ہیں، پھر کینیڈا والوں کو، پھر یو کے والوں کو بھی، اور یورپین کنٹریز والوں کو، اور پھر سب سے پاکستان یا انڈیا یا ایجپٹ یا تو اس میں کس کا قصور ہے اگر ایسا ہے کہ ایک تو سب سے بڑی بات ہے جب ہم ڈاکٹروں کے پیسوں کی بات کرتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک فرد واحد کا مسئلہ ہے. نہیں، یہ فرد واحد کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ ملک کا مسئلہ ہے. لوگ اپنے ملک کی پرائڈ کے لیے پتہ نہیں کیوں کچھ نہیں، پتہ نہیں ہم کیوں اتنے حساس نہیں ہیں اپنے ملک کی پرائڈ کے معاملے میں، یا اتنے حساس نہیں ہیں، یا میرے احساس کا طریقہ شاید غلط ہے، یا کچھ زیادہ میرا احساس کا طریقہ شاید اتنا مناسب نہیں ہے. پتہ نہیں کیوں ایک احساس ہے کہ ہمیں اس پرائڈ کی اتنی پرواہ نہیں رہتی. لوگ اپنے ملک کی پرائڈ کے لیے ایفرٹس کرتے ہیں، گورنمنٹ بھی ایفرٹ کرتی ہے کہ ہمارا ڈاکٹر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اچھا سلیکٹ ہو، جہاں سلیکٹ ہو اس کی معیار بہت زیادہ ہو، اس کو بغیر امتحان کے بھی ایکسیپٹ کر لیا جائے، یا اس کو اتنے پیسے کم از کم مل جائیں کہ جو کہ یو کے برابر. کوئی کمی ہے اگر ہمیں ڈسکس کر کے وہ یو کے اسٹینڈرڈ پہ لانی چاہیے. اور کیوں نہیں لانی چاہیے؟ ایک بندے کا فائدہ نہیں ہے تو بہت بڑا درخت ہے، پھل دیتا رہے گا، آگے لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے گا. اس قوم کے لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے. قوم میں لاکھوں ڈاکٹر ہیں اور باہر دنیا میں کام کرتے ہیں اور ان کا تعلق پاکستان سے رہتا ہی ہے. اور جو ڈاکٹر پاکستان سے باہر جاتا ہے، جو پاکستان میں رہتا ہے، وہ تو جو خدمت کرتا ہے وہ سر تسلیم خم ہے. لیکن جو باہر جاتا ہے وہ تو اینی ہاؤ پاکستان کی خدمت کرتا ہے، چاہے کسی طریقے سے بھی. امپاسبل ہے کہ وہ خدمت نہ کر سکتا ہو پاکستانی. وہ پاکستان کی مدد باؤنڈ ہوتا ہے کرنے کے لیے، کر ہی رہا ہوتا ہے. یہ ہم اصل میں ملک کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. تو میری تو درخواست ہے کہ سی پی ایس پی یا ایسے جو بڑے ادارے ہیں، اگر کہیں پر ہماری جہاں ڈاکٹر کی کھپت ہے اور وہاں پہ ہماری ڈگری کو ریکگنائز اس لیول پہ نہیں کیا جاتا، کرتے تو ہیں لیکن کہیں تو ہمیں اس کے لیے ایفرٹ کرنی چاہیے. کیوں نہ ایک پورا ایک باقاعدہ اس کا ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے جو مستقل مزاجی سے ان کا کام ہی ہو، ان کو تنخواہ ہی صرف اس لیے ملے. یہ کرنا چاہیے. کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ ضرور کرنا چاہیے. اس سے ملک کا بہت فائدہ ہے. خیر، اپارٹ فرام دیٹ آگے بڑھتے ہیں. ایک تو یہ تھی سجیشن. دوسرا یہ کہ جو بھی پاکستانی وہ فیلوشپ کمپلیٹ کریں اپنا وہ فیلوشپ کے بعد جو بھی 3 سال 4 سال کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے یہاں کی وہ کمپلیٹ کریں، ایگزام لائسنس پاس کریں، اپلائی کریں، آئیں، مستقل مزاجی سے آئیں، رہیں یہاں پہ، پیسے بھی کمائیں، اپنے آپ کو بھی کوالٹی اسٹینڈرڈس کے ساتھ ہمآہنگ کریں، اپنے کام کو دکھائیں، اپنے کام کو ثابت کریں. اپنے بچوں کو یہاں سے آگے بھیجنا ہو کہیں، وہاں بھیجیں. یہ لمبا راستہ نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے راستہ ہے جو فیلوشپ کر چکے ہیں، ان کے لیے یہ بات ہو رہی ہے. میں ضرور اس پہ بھی کروں گا کہ پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستانی ڈاکٹر کو پاکستان میں کیسے آگے بڑھنا چاہیے، میرے نقطۂ نظر سے. میں اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گا اور میں کروں گا ضرور اپنے آنے والی مستقبل کی ویڈیوز میں.
لیکن یہ آج کیونکہ سعودیہ کے حوالے سے تھی، تو سعودیہ میں آپ کی ایکسیپٹیبلٹی ہے، آپ یہاں کی زبان بھی سیکھتے ہیں. آپ اگر کہیں جرمنی جاتے ہیں، کہیں اور جاتے ہیں، یا کہیں انگریزی سیکھتے ہیں اور وہاں کا ماحول سے ایڈجسٹ ہوتے ہیں. یہاں سے بھی ایڈجسٹ ہوئیے، شروع میں غیر موافق لگے گا، ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں لیکن ہم بہت مختلف ہیں کافی چیزوں میں. ایک لوگوں مذہب ہمارا ایک جیسا ہے لیکن ہم کچھ چیزوں مختلف ہیں معاشرتی طور پر، تو وہ چیزیں ہم آنگن ہو جاتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے وقت درکار. بہرحال جو میری سمجھ تھی، میری عقل تھی، میں نے کوشش کی آپ لوگوں کے آگے اپنے معاملات کو رکھنے کی. برائے مہربانی مجھے سپورٹ کیجیے، شیئر کیجیے، چینل کو بہت سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. سپورٹ کیجیے، شیئر کر کے ویڈیوز کو لائک کیجیے، کمنٹس لکھیے، اور میں آپ لوگوں کے جو بھی سپورٹ اب تک ہے اس کے لیے بہت ہی ممنون و مشکور ہوں.